میرا نام سحرش ہے۔ میں ایک کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ماں باپ نے بہت اچھی پرورش کی۔ ہم 4 بہنیں ہیں، مجھ سے بڑی 2 بہنیں شادی شدہ ہیں اور بہت اچھے اور خوشحال گھروں میں رہتی ہیں۔ ایک بہن مجھ سے چھوٹی ہے۔ میری ماں باپ نے میری منگنی بھی اپنے برابر کے عالیشان گھر میں کی۔ لڑکے کا اپنا خاندانی بہت بڑا کاروبار تھا جس کا وہ اکلوتا وارث تھا۔ بنگلہ، گاڑی اور دولت، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ منگنی گھر والوں کی پسند سے ہوئی تھی۔ میرے بابا کی جان پہچان تھی اس لڑکے کے والد سے۔ پھر اس کے والد کی وفات کے بعد بابا کا زیادہ میل جول کاروبار کے سلسلے میں ان سے ہوا تو ان کے کردار اور اخلاق سے متاثر ہو کر بابا نے میرے رشتے کی بات کی۔ ان سے وہ تو بہت خوش ہوئے اور جلد ہی اپنی والدہ کے ہمراہ ہمارے گھر پر بہت ہی تحفے تحائف اور اجتماع کے ساتھ آ گئے۔ مجھے ان کے آنے تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ پھر بھی رشتہ ہو گیا۔ میں کافی حیران ہوئی کہ گھر والوں کو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا، پھر بھی میں انکار نہ کر سکی اور رشتے طے ہو گیا۔ دونوں خاندانوں کی طرف سے بہت خوشی کے ساتھ رسم کی گئی۔ ان کے علاوہ میرے گھر والے اور ماں باپ بھی بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ یہ لوگ ہم سے سٹیٹس میں بہت زیادہ تھے اور میری بڑی بہنوں کے گھر والوں سے بھی زیادہ امیر تھے۔ میری ایک بہن سعودیہ میں رہتی تھی، ان کے شوہر وہاں پر ایک بڑے ہسپتال میں ڈاکٹر تھے اور دوسری بہن کے شوہر کا دبئی میں بہت بڑا ہوٹل تھا۔ وہ اپنے پورے سسرال کے ساتھ دبئی میں رہتی تھی۔ انہوں نے جب میری منگنی کا سنا تو وہ دونوں بھی بہت خوش ہوئیں۔ ہمارے بابا کا بھی بہت وسیع کاروبار تھا، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی اپنی جان پہچان کے لوگوں میں کروائے۔ اچھے لوگوں میں کیے تھے۔ خاندان میں بھی کافی رشتے موجود تھے لیکن بابا کا ماننا تھا کہ رشتے وہاں کرنا چاہیے جہاں بیٹی کا مستقبل اچھا نظر آئے، اور ان کا کہنا تھا کہ اچھے انسان کے ساتھ دولت مند گھر ملے تو اس سے اچھا رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس کی مثال میری بہنوں کی خوشحال زندگی تھی۔ اس بات کو کوئی نہیں رد کر سکتا۔ خوشحالی کے لیے پہلی ضرورت پیسہ ہی ہوتا ہے۔ میرے بابا نے اپنی محنت اور کوشش سے اپنا بہت بڑا کاروبار کھڑا کیا، اس لیے وہ زندگی میں دولت کی قدر کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ خاندان میں اگر رشتے ہوتے تو شاید میری بہنیں آج اتنی خوش نہ ہوتی۔ بابا نے میرا رشتہ ان دونوں سے زیادہ امیر گھر میں کیا جو اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی ان دونوں سے زیادہ ملکیت رکھتے تھے۔ منگنی کی رسم ہوتے ہی ان لوگوں نے مجھے اپنا مان لیا تھا۔ میری ہونے والی ساس میرے صدقے اتارتے نہ تھکتی تھی۔ اس کی ایک وجہ میری خوبصورتی بھی تھی۔ ہم سب بھی بہنیں بے حد خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی تھی۔ اپنی بہنوں کے مقابلے میں مجھے میک اپ پروفیشن سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ تھا اور میرا بننا سنورنا ان لوگوں یعنی میرے سسرال والوں کو بھی پسند تھا۔ گھر والوں کی طرف سے کوئی خاص پابندیاں نہیں تھی، اس لیے میرا منگیتر اکثر مجھے اپنے ساتھ شاپنگ اور کھانے پینے کے گھومنے کے لیے لے جانے لگا۔ مجھے ابھی تک ان کے لیے کوئی خاص احساس نہیں ہوا تھا۔ اس کے ساتھ گھومنا پھرنا اچھا لگتا، میں زیادہ وقت اس کے ساتھ جانے میں بور ہو جاتی، پر گھر والوں کی ہدایت کے مطابق میں اب سے زیادہ منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع مل جائے گا، پر میں جتنا اسے سمجھنے کی کوشش کرتی وہ مجھے اچھا نہ لگتا۔ وہ کافی سنجیدہ قسم کا انسان تھا اور میں مذاق مستی اور خوش مزاجی میں رہنے والی لڑکی تھی۔ میرا دل ہمیشہ ہی چاہتا تھا کہ جس کے ساتھ میں رشتہ ہو وہ بھی میرے ساتھ ایک دوست کی طرح ہو۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ہاں مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ پسند نہیں تھا، پھر بھی میں نے ان کو کبھی منع نہیں کیا۔ کبھی گھومنے پھرنے چلی جاتی تو کبھی اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ وقت گزار لیتی۔ ابھی ہماری شادی ہونے میں کچھ سال باقی تھا کیونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ میں جب بھی ان کے ساتھ گھومنے جاتی مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے والد کا انتخاب میرے لیے صحیح نہیں، کیونکہ وہ کافی چپ رہنے والا انسان تھے اور ان کو مجھ میں دلچسپی تھی۔ اکثر میری تعریف بھی کرتے لیکن ہنسنے بولنے والے انسان بالکل بھی نہیں تھے، کیونکہ میں ابھی عمر کے اس موڑ سے گزر رہی تھی جہاں مجھے اپنے ہم عمر دوستوں سہیلیوں کے ساتھ وقت گزارنا، مذاق مستی کرنا اور سیر کرنا بہت پسند تھا۔ اس لیے وہ انسان ہمیشہ ہی مجھے بورنگ معلوم ہوتا۔ کئی بار اس بات کا ذکر میں نے اپنی امی سے کیا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں ہے۔ اس کی طبیعت پتہ نہیں کیوں بہت بڑی عمر کے انسانوں جیسی ہے اور مجھ میں بہت بچپنا تھا۔ جب بھی
ایسی بات کرتی تو امی ہمیشہ ہی مجھے سمجھانے لگتی، سمجھدار انسان کبھی بھی زیادہ مزاحیہ نہیں ہوتے، اور وہ کہتی کہ دیکھ لینا، شادی کے بعد ہمیشہ ایسے انسان ہی اچھی زندگی گزارتے ہیں، یہ ہنسنا بولنا اور مذاقیں کرنا صرف شادی سے پہلے ہی انسان کو پسند ہوتا ہے، بعد میں سمجھدار انسان کے ساتھ ہی زندگی گزارنا آسان ہوتی ہے، ایسے لوگ ہی اپنی ذمہ داریاں اچھے سے نبھاتے ہیں۔ سمجھتی مجھے ہمیشہ ہی لگتا کہ میرے ماں باپ نے غلط فیصلہ کر دیا، اور اگر کبھی میری کوئی سہیلی بھی میرے منگیتر سے ملتی تو طنزیہ کہتی کہ تمہارا منگیتر تو کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا۔ اس وقت ان سب کی باتیں میرے دل پر لگتی اور میں مزید بدگمان ہو جاتی۔ ایک دن میں اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ شام کو اسی ریسٹورنٹ میں میرے منگیتر بھی کسی کام کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے۔ مجھے اس طرح دوستوں کے ہجوم میں دیکھ کر انہیں اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے بابا سے کہہ کر میرا دوستوں کے ساتھ باہر گھومنا بند کروا دیا۔ اب مجھے ان کی وجہ سے یونیورسٹی کے علاوہ باہر جانے کی اجازت نہ تھی، اور مجھے خود پر پابندیاں بالکل پسند نہیں تھیں۔ یونیورسٹی جاتی تو سہیلیاں بھی ڈراتی کہ جو شخص پہلے ہی اتنی پابندیاں لگا رہے ہیں وہ شادی کے بعد تو جینا حرام کر دے گا، تو میں بہت ڈر جاتی۔ اب تو میں ہر وقت سوچتی رہتی کہ کس طرح اس شخص سے جان چھڑاؤں، شادی کرنے سے اپنے گھر والوں کو منع کر دوں۔ ابھی میرے دماغ میں یہ سوچیں چل ہی رہی تھی کہ میری یونیورسٹی میں ایک بہت ہی اچھے لڑکے نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے غور کیا تو یہ لڑکا دل کا بہت اچھا تھا، یونیورسٹی میں سب سے ہی اس کی دوستی تھی، سب کی مدد کرتا اور ہر وقت اس کے ارد گرد دوستوں کا ہجوم رہتا، دوستوں کے گروپ کی وہ جان تھا، پر مجھ پر اس کی خاص نظر ہوتی تھی، وہ میرے جواب کا منتظر رہتا تھا۔ یہ لڑکا اس کی طرح دولت مند تو نہیں تھا، پر میرے حساب سے بہت زیادہ بہتر تھا۔ یہ مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگائے گا اور اس کے گھر جا کر میں قید ہو جاؤں گی۔ میں بہت ہی کشمکش سے گزر رہی تھی اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ ماں باپ کا کوئی فیصلہ بھی ٹالا تو نہیں تھا، پر میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتی تھی، اور ایک دن ہمت کر کے میں نے امی کو بتا دیا، کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر امی بہت غصے میں ہوئی۔ انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی مجھے سمجھانے کی، پر میں نے دل سے فیصلہ کر چکی تھی اور میں نے ہمیشہ ہی اپنے دل کی بات مانی تھی۔ امی کہتی کہ بابا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات، اور ہم نے اتنے دنوں تک کچھ نہیں کہا، اب اگر رشتہ ختم کریں گے تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، پر میں نے اب سوچ لیا تھا کہ گھر پر بات کی ہے تو پوری کر کے رہوں گی۔ مجھے لگتا تھا کہ دولت کا کیا ہے، وہ تو میری پسند کا لڑکا بھی کما سکتا ہے، اور وہ بھی تو انسان ہی ہے اور محنت کر کے کما سکتا ہے۔ مجھے کبھی بھی دولت کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے کبھی کوئی زندگی میں کمی دیکھی ہی نہیں تھی۔ امی کے بعد جب بابا کو یہ بات پتہ چلی تو وہ ناراض ہوئے۔ کئی دن تک اب بابا نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، پر میں کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے شادی اپنی مرضی سے کرنی تھی، بابا جو اپنی بیٹیوں کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ آخر میری مرضی کے آگے میری ماں باپ کو ہار ماننی ہی پڑی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بابا نے میرے منگیتر سے معذرت کر لی اور کہا کہ میری بیٹی کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میرا رشتہ ٹوٹتے ہی ان لوگوں نے میری چھوٹی بہن کا رشتہ مانگ لیا، اور میرے امی بابا بڑی خوشی کے ساتھ ان کو اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے قبول کر لیا۔ یہ بات مجھے بہت بری لگی تھی، پھر بھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس پر مطمئن تھی۔ بابا نے میری پسند کے لڑکے کے ساتھ بھی میرا رشتہ بڑے اہتمام سے کیا، اچھی طرح کیا، اور جلد ہی ہمارا نکاح بھی ہو گیا۔ نکاح کے بعد میں بہت خوش تھی، میرا شوہر بھی میرا بہت خیال رکھتا اور ہر بات مانتا تھا، پر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ 1 سال بعد جب میں نے پڑھائی مکمل کر لی تو رخصتی بھی ہو گئی۔ میرے والدین نے بہت سارے جہیز کے ساتھ مجھے رخصت کیا، تو شادی کے بعد کوئی خاص تعلق نہ رکھا، اور وہ میرے گھر آتے جاتے بھی نہیں تھے، بس کبھی عید یا کوئی فنکشن ہوتا تو تھوڑا ہی وقت آتے، نہ کبھی کوئی دکھ سکھ پوچھتے، نہ میرے حالات جاننے کی کوشش کرتے۔ شاید مجھ سے ناراض تھے۔ شادی کے شروع کے دن میرے گھر والے، ساس سسر اور شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ مجھے لگا کہ جیسے میں نے اپنے لیے بہترین انسان کا انتخاب کیا ہے۔ ماں باپ کی یاد تو آتی، پر پیار محبت بہت زیادہ مل رہا تھا۔ میں اپنے گھر میں مطمئن تھی۔ شروع کے 1 سال ایسے ہی گزرا، پھر آہستہ آہستہ سب لوگوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ میری ساس اب بات بات پر مجھے جتاتی کہ ماں باپ نے بس بہا کر چھوڑ دیا، نہ کبھی آتے ہیں نہ پوچھتے ہیں۔ شوہر نے بھی کئی بار کہنے کی کوشش کی کہ امّو ابو کے ہاں چلتے ہیں، لیکن مجھے مناسب نہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی ہمارے بلانے پر بھی نہیں آئے، تو اب اس بات کی وجہ سے میرے سسرال میں میری
قدر گھٹتی رہی۔ یونیورسٹی سے ڈگری لینے کے باوجود میرے شوہر کو کہیں اچھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ پریشانی کی وجہ یہ بھی تھی کہ ایک سال میں ہی ان حالات سے تھکنے لگی تھی۔ ایک دن میں اداس تھی تو خود ہی امی سے ملنے چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ میری باہر کے ملکوں والی دونوں بہنیں بھی میکے آئی ہوئی ہیں، اور مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے اس بات کا شدید صدمہ لگا۔ مجھے ملنے کے لیے ہی بلا لیتے، کسی نے بلایا بھی نہیں۔ کچھ دن وہاں پر رہی، سب کا رویہ میرے ساتھ پھیکا پھیکا ہی تھا۔ کسی نے گھر والوں کے متعلق ایک لفظ نہ پوچھا کہ کیسے ہیں۔ میں نے جب واپس جانے کی بات کی تو کسی نے بھی مجھے نہیں روکا۔ بہنوں کے یہاں رہنے تک رک جاؤ، میں اندر سے بہت دکھی ہو چکی تھی۔ کیسے میرے گھر والے مجھے پرایا کر چکے تھے۔ جاتے وقت پتہ چلا کہ میری چھوٹی بہن کی شادی ہونے والی ہے، جس کے لیے بہنیں آئی تھیں۔ ایک بار پھر مجھے ایک جھٹکا لگا، کیونکہ میں اس انسان کو ٹھکرا چکی تھی جس کی میری بہن کے ساتھ شادی ہونے والی تھی۔ میں جب تک وہاں پر رہی، چھوٹی بہن کبھی ماں کے ساتھ، کبھی بڑی بہنوں کے ساتھ شاپنگ اور شادی کی تیاریوں کے لیے باہر رہتی۔ سب لوگوں کو اتنا خوش اور مصروف دیکھ کر میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس بار میرے ماں باپ تینوں بیٹیوں سے بڑھ کر چھوٹی بیٹی کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میں زیادہ وقت وہاں رک نہ سکی اور گھر واپس چلی گئی۔ گھر آ کر یہاں کے لوگوں کے عجیب رویہ دیکھ کر میں اور زیادہ مایوس ہونے لگی۔ شوہر کے طعنے دیتا کہ سسرال والوں نے ایک بار فون کر کے بھی نہیں پوچھا کیوں نہیں آئے۔ وہ ساس ہر وقت عجیب نظروں سے دیکھتی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ جتاتی رہتی۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے بہن کی شادی کا دعوت نامہ ملا تو سسرال والے ناراض ہو گئے۔ صرف بیٹی کو ہی بلائے ہیں، ہمیں کیوں کوئی عزت نہیں دیتے۔ بس چکی کے دو پارٹوں میں پس کر رہ گئی تھی میں۔ نہ وہاں میری کوئی قدر تھی اور نہ یہاں۔ مجبوراً مجھے شادی میں شریک ہونے جانا ہی پڑا۔ میرا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں واپس وہاں جاؤں، کیونکہ پچھلے دنوں مجھے وہاں کوئی خاص اہمیت نہیں ملی تھی۔ پھر بھی شادی والے دن اپنے شوہر کے ساتھ میں وہاں پہنچی۔ اتنا شاندار فنکشن دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ شادی کی تقریب دولہے والوں کی طرف سے منعقد کی گئی تھی، جو شاید اس شہر کی آج تک ہونے والی سب سے شاندار تقریب تھی۔ میرے ساتھ آئے میرے شوہر بھی اتنی بڑی بارات دیکھ کر کافی حیران تھے، کیونکہ ان کے خاندان میں شادیاں بہت ہی سادہ طریقے سے ہوتی تھی، اور میری شادی پر بھی میرے بابا کی طرف سے سارا بندوبست کیا گیا تھا۔ میں نے امی کی طرف سے جہیز میں ملا ہوا ایک اچھا سا جوڑا پہن کر شادی میں پہنا تھا، پر یہاں پہنچ کر سب کے بیچ مجھے کتنا کم حیثیت لگ رہا تھا۔ میری بہنوں اور سب باراتیوں نے بہت ہی اعلیٰ قسم کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ خود کو سب سے کمتر دیکھ کر میرا دل گہرے صدمے میں گیا تھا، کیونکہ ایک وقت تھا کہ سب بہنوں سے فیشن میں آگے ہوا کرتی تھی۔ جب کوئی عید یا شاپنگ تہوار ہوتا تھا تو میری شاپنگ بہنوں سے دوگنا زیادہ ہوتی تھی۔ پر شادی کو 2 سال ہونے والے تھے، میرے شوہر کی طرف سے ایک بار بھی مجھے شاپنگ کے لیے پیسے نہیں ملے تھے، اور نہ ہی ان کے حالات دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ محبت کو ہی سب کچھ سمجھتی تھی اور دولت کی اہمیت اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ مجھے ایسا ہی لگتا ہے، پر یہاں پہنچ کر مجھے زندگی کے بہت بار دولت کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ سامنے اسٹیج پر بیٹھی میری بہن اتنی حسین لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی آسمان سے پری اتری ہو۔ میری چھوٹی بہن فیشن سے بہت دور دور تھی، شاید اس نے اتنا میک اپ پہلے کبھی نہیں کیا تھا، پر آج شادی پر اس کے کپڑے، جویلری اور آج کا میک اپ کروڑوں روپے سے کم نہیں لگ رہا تھا، اور ساتھ بیٹھا اس کا دولہا آج بھی اتنا ہی باروب انسان تھا جتنا پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس کے ارد گرد شہر کے بڑے بڑے بزنس مین اور دولت مند لوگوں کے ہجوم تھے، صرف اسے مبارکباد دینے اور ہاتھ ملانے کے لیے ترس رہے تھے۔ مجھے دل ہی دل میں احساس ہونے لگا کہ میں نے کتنا بڑا رتبہ ٹھکرا دیا۔ ایک بار پھر میرے دل میں خیال آیا اور میں نے اپنے دل کو تسلی دے کر بھلا دیا، اتنا بڑا رتبہ ٹھکرا دیا ہو پر میں نے اپنی محبت کو حاصل کر لی ہے۔ میں ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ سارے ماحول سے بے پرواہ موبائل میں گیم کھیل رہا تھا، تو میرے دل نے وہ تسلی قبول نہ کی، اور مجھے امی کی کہی ہوئی وہ بات یاد آ گئی کہ سنجیدہ انسان ہی شادی کے بعد اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھاتے ہیں، ہر چیز ہر وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ مجھے شوہر کا اس طرح گیم کھیلنا بالکل بھی مناسب نہ لگ رہا تھا، پر میں نے جو پہلے ہی دل میں دکھی ہوئی تھی، اب شوہر کا اس طرح غیر ذمہ دارانہ رویہ مزید
دکھا رہا تھا۔ میں زیادہ وقت وہاں نہ رک سکی اور شوہر سے کہا کہ اب گھر چلتے ہیں۔ میں جانے ہی لگی تھی کہ تب میری بہن کی ساس، جو پہلے میری ہونے والی ساس تھی، انہوں نے آ کر مجھے روک لیا کہ کہاں جا رہی ہو؟ کھانا کھائے بغیر میں جانے نہیں دوں گی۔ وہ آج بھی بہت شفقت سے ملی تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا جو ہر بار مجھے ملنے پر مجھے بے انتہا پیار دیتی تھی اور میرے صدقے واری جاتی تھی۔ سفید رنگ کی ساڑی اور سر پر بالوں کا بہت خوبصورت جوڑا بنائے وہ کتنی شاندار خاتون لگ رہی تھی، اور اتنی دولت اور عالی شان زندگی کے باوجود کتنی شفقت تھی ان میں کہ میں نے ان کو بے لوث محبتوں کا جو صلہ دیا تھا، اس کے باوجود مجھے کھانا کھلائے بغیر جانے نہیں دے رہی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے مجھے گھر میں موجود اپنی ساس کا خیال آیا، جو ہر وقت چہرے پر شکن لیے پان چباتی مجھے گھورتی رہتی ہیں، ایک کے بعد ایک ہر بات مجھے اندر سے کھا رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے کھانا کھانے کی معذرت کی اور ولیمے کا کھانا ضرور کھاؤں گی کہہ کر وہاں سے چلی آئی۔ ان ساری باتوں کے دوران میری ماں اور بہنوں نے میری طرف دیکھا تک نہیں کہ میں شادی میں آئی بھی ہوں کہ نہیں۔ میں رنجیدہ دل کے ساتھ گھر پہنچی تو شوہر بھی برس پڑے کہ وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی جب تمہیں کوئی پوچھتا تک نہیں۔ ان کا شور سن کر ساس بھی مزید میرا دل جلانے کے لیے کمرے تک آ پہنچی۔ پھر تو لفظوں کی برسات تھی اور میں خاموشی سے آنکھیں زمین میں گاڑے بس بے حس سی بنی بیٹھی رہی، کیونکہ ہر بات کی ذمہ دار میں خود تھی، شکایت کرتی بھی تو کس سے۔ وہ رات ساری میرے روتے ہوئے گزری۔ شوہر نے طرح طرح کے الزامات لگائے کہ پہلے والے منگیتر کی شادی کا دکھ ہے جو اتنا رو رہی ہو، پر وہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ مجھے اپنوں کے بدلے ہوئے رویوں کا دکھ تھا۔ اس شخص کا تو میں نے کبھی وہ مقام دیا ہی نہیں تھا کہ اس کے لیے روتی۔ میرے سارے احساسات تو اپنے شوہر کے لیے تھے، اور آج بھی مجھے انہی کے سہارے کی ضرورت تھی کہ کاش ایک بار پیار سے میری طرف دیکھ لیتے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کر حالات بدل لیں گے، پر وہ خود ہی مجھے پر وار کیے جا رہے تھے۔ ساری ان کی باتیں برداشت کرتی رہی، صبح تک میں اتنی تنگ ہو چکی تھی کہ برداشت نہ ہوا۔ میں نے کہا کہ اگر اتنی ہی بری لگتی ہوں تو نکال کیوں نہیں دیتے مجھے گھر سے۔ میرا اتنا بھی کہنا تھا کہ شوہر نے باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے کہا کہ روکا ہی کب ہے، چلی جاؤ، کیوں جاتی نہیں ہو۔ یہ بات میرے لیے اتنی بڑی تھی کہ میں ایک پل بھی وہاں نہ رکی اور چلی آئی۔ میری ساس سسر نے مجھے جاتا ہوا دیکھ کر بھی نہ روکا، اور شوہر نے تو کمرے سے نکلتے ہی دروازہ اندر سے بند کر لیا تاکہ میں واپس نہ آ سکوں۔ میں سیدھا امی کے گھر آ گئی، پر وہ لوگ چھوٹی بہن کے ولیمے میں جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر امی نے پوچھا تو تم چلو گی؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں، میں تیار ہو جاؤں تو ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤں گی۔ وہ لوگ چلے گئے اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ آج اپنے کمرے میں بیٹھ کر بہت دیر تک روئی، اور ساری رات کی جاگی ہوئی تو وہیں روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کتنے وقت میں سوتی رہی۔ آج بہت وقت کے بعد اپنے کمرے کا سکون نصیب ہوا تھا۔ کمرے سے نکلی تو ملازمہ چائے بنا کر لائی۔ میں چائے پی کر وہاں سے نکلی تو ڈرائیور نے گاڑی نکال کر مجھ سے پوچھا کہ کہاں چلیں گی میڈم؟ میں نے ان سے منع کر دیا اور اکیلی ہی جانے لگی۔ میں شوہر کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے اپنے لیے ایک جگہ پر کرائے کا کمرہ لے لیا جو مجھے اپنی ایک یونیورسٹی کی دوست کی مدد سے ملا تھا۔ چھوٹا سا گھر تھا جس پر میں ایک کمرہ نیچے اور ایک چھت پر تھا۔ اوپر والے کمرے میں مکان مالک خود رہتی تھی، نیچے والا کمرہ مجھے دیا گیا تھا۔ یہ بات اچھی تھی کہ وہ بھی اکیلی خاتون ہی تھی۔ مجھے یہاں رہتے کافی دن گزر چکے تھے جو پر شوہر کی طرف سے ایک بار بھی فون تک نہیں آیا تھا، اور میرے گھر والے تو ویسے بھی نہیں پوچھتے تھے۔ میں نے ایک دو جگہ کوشش کی اور پڑھی لکھی تھی، اس لیے جلد ہی مجھے ایک پرائیویٹ ادارے میں نوکری بھی مل گئی، اور زندگی کے دن اسی طرح اکیلے گزرنے لگے۔ ابھی مجھے یہاں رہتے ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ بھی ہوں۔ اس بات کا مجھے سب سے زیادہ جھٹکا لگا تھا، کیونکہ ابھی میں ایک بچے کی ذمہ داری لینے کے بالکل بھی تیار نہیں تھی، اور تبھی اکیلی اب میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اس لیے اپنے بچے کی خاطر میں نے شوہر کو فون کیا، جہاں سے اس کی ماں نے بات کی اور بتایا کہ میرا بیٹا کہیں اور شادی کر رہا ہے۔ اپنی منحوسیت اس سے دور ہی رکھو۔ میں اس دنیا میں تنہا ہی ہو کر رہ گئی تھی، اور اب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے اکیلے زندگی گزارنے کے۔ جیسے جیسے مہینے گزرتے جا رہے تھے میرا خوف بھی بڑھ رہا تھا۔ پھر گھر کی مالکن بہت اچھی تھی، وہ میرا خیال رکھتی تھی، جبکہ سب اس کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ بہت سخت ہے۔ جب سے میں نے یہاں شفٹ ہوئی تھی اس نے مجھے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا۔
وہ گھر کے سارے کام کر جاتی اور کھانا بھی دے جاتی. میری طبیعت خراب ہوتی تو پاؤں بھی دباتی اور بالکل مجھے بیٹی کی طرح سمجھتی، اور اس کے حال میں ماں کی کمی نہیں محسوس ہو رہی تھی. پر جب بھی میں اس کے گھر جانے کا کہتی تو وہ ڈر جاتی اور کبھی کبھی مجھے اپنے گھر نہ آنے دیتی. ایک روز میں آفس سے بہت تھک کر گھر آئی، جیسے ہی سونے کے لیے لیٹی تو بجلی چلی گئی. پر اس کے گھر جانے کی بات کرتی تو ڈر جاتی. اس دن بجلی نہ ہونے کی وجہ سے میں اچانک اوپر اس کے پاس گئی تو کمرے میں قدم رکھتے ہی جان نکل گئی. اس کے ہاتھ میں فون تھا اور اس سے میرے ہی بارے میں بات کر رہی تھی. مجھے بہت عجیب لگا، وہ کیوں میرے بارے میں کسی کو سب کچھ بتا رہی ہے؟ پر بہت پوچھنے پر بھی اس نے کہا کہ میں اپنی بہن سے بات کر رہی تھی، اور ایسے ہی باتوں باتوں میں آپ کا ذکر آیا تو اس نے آپ کی حالت سے بتا دی. میں نے یقین کر لیا اور کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد جب بجلی آئی تو میں اپنے کمرے میں چلی گئی. اگلی صبح آفس جانے کے لیے میں بس اسٹاپ پر کھڑی تھی، جس بس کا انتظار کر رہی تھی کہ وہاں سے گزرتے ہوئے بابا نے مجھے دیکھ لیا، کیونکہ اب میرا پیٹ بھی حمل کی وجہ سے کافی بڑا ہوا تھا. بابا نے میرے پاس آ کر گاڑی روکی اور مجھے اندر بیٹھنے کو کہا. ان کو منع نہ کر سکی اور گاڑی میں بیٹھ گئی. پورے راستے انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور سیدھا مجھے اپنے گھر لے آئے. میں ابھی تک اکیلی ہی رہ رہی تھی. یہ بات میں نے اپنے ماں باپ سے چھپائی ہوئی تھی، پر اب میں بہت گھبرا چکی تھی کہ بابا کو کیا جواب دوں گی کہ میں اس حال میں بس اسٹاپ پر کیا کر رہی تھی. امی نے جیسے ہی مجھے اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے مجھے آرام کے ساتھ بٹھایا اور میرے لیے ناشتہ بنوانے لگی. پر ایک بات مجھے بہت عجیب لگی تھی. ابھی تک مجھ سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، نہ ہی یہ پوچھا تھا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں تو ابھی تک اپنی ماں کو کیوں نہیں بتایا، اور نہ ہی بابا نے یہ پوچھا کہ بس اسٹاپ پر کیا کر رہی تھی. بس وہ لوگ صرف میرا خیال ہی رکھ رہے تھے. جب ملازمہ ناشتہ بنا کر لے کے آئیں تو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ تو وہی عورت تھی جس کے گھر میں میں کرائے پر رہ رہی تھی. اب مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس نے میرے بارے میں ان لوگوں کو سب کچھ بتایا دیا تھا کہ مجھے شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے اور اس حالت میں ان کے گھر میں کرائے پر رہ رہی ہوں. ملازمہ نے میرے پاس آ کر کہا کہ مجھ سے آپ کی تکلیف مزید نہیں دیکھی جا رہی تھی اور میں آپ کے والدہ کی ملازمہ ہوں. اس رات میں آپ کی امی سے ہی بات کر رہی تھی فون پر اور ان کو آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا. مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت مہینوں تک آپ کی بات کو راز رکھا، پر آپ کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر میں مزید صبر نہ کر سکی. میں امی سے لپٹ کر بہت دیر تک روتی رہی اور ماں بابا سے معافی مانگ کر مجھ سے بہت غلط فیصلہ ہو گیا. میں نے آپ لوگوں کا دل دکھایا، یہ مجھے اس کی سزا ملی تھی. بابا نے بھی مجھے مزید کچھ بولنے نہیں دیا اور پرانی باتوں کو یاد کرنے کے لیے منع کیا اور بولے جو ہو گیا سو ہو گیا، بھول جاؤ اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں بہتر سوچو. میرے حمل کا یہ چوتھا مہینہ تھا. امی میرا بہت خیال رکھتی تھی اور آنے والے بچے کے لیے طرح طرح کے کھلونے اور چیزیں لیتی رہیں. پورا کمرہ بھر گیا اور میں یہاں آ کر اپنے پرانے سارے غم بھول چکی تھی. ماں باپ کے ساتھ رہنے کا ایک ہی سکون تھا، پر اپنے بچے کے لیے فکر مند تھی. اب میری بہنیں بھی روز مجھ سے فون پر باتیں کرتی اور آنے والے بچے کے بارے میں مشورے دیتی. دیکھتے ہی دیکھتے بہت آرام سے دن گزر گئے اور میرا بچہ اس دنیا میں آ گیا. بچے کی پیدائش کے بعد میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا، اور جو پہلے ہی شادی کر چکا تھا. امی بچے کی ساری ذمہ داریاں خود نبھاتی اور مجھے ان کے ہاتھ نہ لگانے دیتی. میرا بچہ 1 سال کا ہوا تو بابا نے میرے لیے رشتے دیکھنے کی بھی شروع کر دیے. بہت اچھے اچھے گھروں سے رشتے آتے، پر میرا دل نہیں مانتا. پھر ایک رشتہ میری چھوٹی بہن کی ساس نے اپنے خاندان کے ایک لڑکے کا بھیجا تو سب گھر والوں نے مجھے اس کے لیے منا لیا. اب تمہارا انکار نہیں سنیں گے. آخر مجھے ہار ماننی پڑی اور میری شادی اسی خاندان میں دوسرے لڑکے کے ساتھ ہو گئی جہاں پہلے ایک بار میں نے رشتہ توڑ دیا تھا. یہ لوگ سچ میں بہت اچھے تھے اور میری امی کی کہی ہوئی باتیں سچ ثابت ہوئیں. ایسے لوگ ہی اپنی ذمہ داریاں خوب نبھاتے ہیں. میں اپنے اس گھر میں بہت خوش تھی اور وہ بہت عالیشان زندگی یہاں گزار رہی تھی جیسے میری ساری بہنوں کی تھی. جو فیشن میں پہلے سب سے آگے تھی، وہی شوق اب بھی تھے جس میں میرے شوہر کا پورا ہاتھ تھا.
मैं जब भी कोई नया फ़ैशन करती तो वो तारीफ़ करते ना थकते। मैं अब भी इतनी ही खूबसूरत थी जितनी शादी से पहले। मेरा बेटा अम्मी और अब बाबा ने अपने पास ही रख लिया था कि हमारा कोई बेटा नहीं, सिर्फ़ बेटियाँ थी। इसके रूप में अल्लाह ने हमारी वो कमी पूरी कर दी। अब यही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और वो अब मेरी माँ के हाथों में बहुत ही नाज़ों से पल रहा था और अम्मी बाबा इसके आ जाने से बेहद खुश थे। मेरा भी दिल इस बात से मुतमईन था कि मैंने अपने माँ बाप को इस उम्र में ये खुशी दी है जिससे शायद उसके सारे दुख भूल गए हों जो मेरी वजह से उनको कभी मिले थे। जल्द ही मेरे शौहर भी मेरी दूसरी बहनों की तरह मुझे बाहर मुल्क ले जाने वाले थे, इसलिए मैं के अपने बेटे से मिलने आई थी और मैं पर अम्मी की गोद में उतर कर मेरे पास आना ही नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अम्मी के पास जाकर उसे वहीं पर प्यार किया। फिर अम्मी ने मुझे प्यार किया और अपने शौहर के साथ घर चली आई। अब मुझे एहसास हुआ था कि वालिदैन जो हमारे लिए फ़ैसला करते हैं उसमें कोई बेहतरी ही होती है, लेकिन जब वक्त हमारे हाथ से निकल जाता है तब हमें पता लगता है इनका फ़ैसला हमारे हक़ में कितना बेहतर होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।